نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میری آج کی گفتگو سورہ فلق اور سورہ ناس پہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کے 30ویں پارے کی آخری 2 صورتیں ہیں۔ یہ بڑی ہی قدر و منزلت والی صورتیں ہیں۔ ان کے پڑھنے کا ثواب تو بے شمار ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری عام زندگی میں بھی جن، بھوت، جادو، گنڈا، تویز، مسان، سائے کے سامنے ہمارے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ ہر قسم کے حادثات اور بلایات میں بھی ہماری حفاظت فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خاندان کا کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ خاندان میں کوئی بھی بیمار ہو تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اسے دم کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو دینا شروع کیا، تبلیغ شروع کی، کافر جو ہیں وہ آپ کی کامیابی سے، کیونکہ لوگ جوک در جوک آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو رہے تھے، تو وہ آپ سے خائف ہو گئے۔ انہوں نے پہلے تو آپ کو بہت لالچ دیا، پیسوں کا لالچ دیا، پھر اس کے بعد کہنے لگے، جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانتے تو کہا کہ جی آپ عرب میں سے جس بھی خوبصورت سے خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی شادی کروا دیں گے، ہم مال اور زیورات کی آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دو، میں اللہ کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ جب وہ اس چیز سے پریشان ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مانتے نہیں، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے۔ اس زمانے میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید، اس کی بیٹیاں تھیں، وہ یہودی تھا، بیٹیاں جادو جانتی تھیں، جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے، مردود ہے، جہنمی ہے۔ اس کی بیٹیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب جادو کے اثرات نظر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل امین کے ذریعے اس جادو کا علاج بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ آپ اس کا علاج کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ اس جادو کو ختم کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتائے ہوئے عمل پہ ہم عمل کریں، اور ہم میں کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہو تو ہم ادھر ادھر دوڑنے کی بجائے سورہ فلق اور سورہ ناس سے اپنے اوپر دم کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم بستر پہ جاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی 2 آیات آخری پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ہم اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ اس سے ہم ہر قسم کی بلایات، حادثات اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہیں گے، اور رات کو اللہ تعالیٰ ویسے بھی ایک فرشتہ ہمارے پہ مقرر کر دیں گے جو ساری رات ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہماری خیر ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔